وہ تمام عاملین حضرات، روحانی علاج کرنے والے حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منصب دیا، خدمت کا ایک موقع دیا، لیکن وہ اپنے اس منصب کو، اس خدمت کے موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ اس منصب کو صرف پیسے کی حد تک ہی محدود رکھ کے اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ اور میرا آپ کو ایک درخواست یہ ہے کہ خدا را اپنے اس منصب کو جس پہ آپ بیٹھے ہیں، لوگ آپ پر اعتماد کر کے آتے ہیں، آپ کے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، تو ایک تو آپ اپنے اس منصب کو، اس مشن کو جو ہے آپ نے صرف اس حد تک محدود نہیں رکھنا کہ بس آپ علاج کریں، فیس لیں، بھئی یہ لیں، میرا کام ہو، آپ کا کام نہ ہو، وہ والا کام نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ مریضوں کی اصلاح بھی کریں۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف علاج کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد علاج کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو جو لوگ غلط جگہوں میں جا کر ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بھٹک جاتے ہیں، تو ایسے پریشان حال لوگوں کی جو ہے اصلاح بھی کرنی ہے، ان کی رہنمائی بھی کرنی ہے۔ تو آپ اس منصب پر بیٹھ کر نہ صرف آپ کسی ایسے معالج یا کوئی کاروباری بن کر آپ نہ بیٹھے کہ بس مریض آئے، آپ نے ڈیل کیا، اتنا خرچہ یہ وہ اپنا ڈنکانا۔ آپ بھلے فیس لیں، آپ اپنا ایک جائز، ایک مناسب فیس مقرر کر کے آپ لیں، ٹھیک ہے، آپ وقت دے رہے ہیں، آپ ایک جگہ میں بیٹھے ہوں گے، کرایہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، ایک جائز مناسب فیس رکھ کر آپ بھلے ان سے وصول کریں۔ وہ ڈاکٹروں کو بھی دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عاملین حضرات کو بھی دیں، تو آپ بھلے ان سے فیس لیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ وہ بعد میں جا کر فیس تو دے دیں لیکن پیٹھ پیچھے آپ کو وہ کسی غلط القابات سے نوازے اور ایسے الفاظ سے آپ کو یاد کریں کہ جس میں آپ کی عزت کیا کہ وہ بےزتی کا جو ہے آپ کا سبب بنے۔ تو لہٰذا اس منصب کو پہچانیں، یہ خدمت کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور اس کو اگر آپ صحیح معنوں میں استعمال میں لاتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر، ان کی اصلاح کا جذبہ لے کر اور ایک رہنما کے طور پہ اگر آپ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے گا، اور آپ کو جو ہے دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی ملے گا۔